کے ریٹ بڑھے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ پہلے ہی غریب عوام پر بہت سے بم گر چکے ہیں. اس حکومت نے مہنگائی کا بم گرایا ہے، نااہلی کا بم گرایا ہے، کرپشن کا بم گرایا ہے، اور اب مسلسل پیٹرول میں آگ لگانے کی جد و جہد میں مصروف ہیں. انہوں نے تھوڑے ہی عرصے میں اس کی قیمت جو ہے وہ آسمان پر پہنچا دی ہے. اور آپ بہتر طور پر جانتے ہیں کہ جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے، جب اس کی مصنوعات کی قیمت بڑھتی ہے، تو زندگی کے ہر شعبے میں اس کا اثر نمایاں ہوتا چلا جاتا ہے. عوام جو پہلے ہی زندگی کی ضرورتوں سے عاجز آئے ہوئے ہیں، مہنگائی کے افریت نے انہیں جکڑ رکھا ہے اور بے روزگاری نے ان کی زندگی اجیرن کر دی ہے، وہ اس نئے حکومتی اقدامات سے اتنے عاجز آ چکے ہیں کہ اب ان کے پاس کوئی چارہ کار نظر نہیں آتا کہ وہ کس طرح اس حکومت تک اپنے احساسات پہنچائے، کیونکہ یہ حکومت گونگی بھی ہو چکی ہے، بہری بھی ہو چکی ہے، اور اس کے ایوان تک عوام کی آواز پہنچنا ممکن نہیں رہی. ہر آدمی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ ایک عام آدمی اپنی روزمرہ کی زندگی بسر کرنے کے لیے کتنا مجبور ہو چکا ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں پر کوئی اس کا اثر نظر نہیں آتا. ابھی پیٹرول ہی نہیں، ہمیں خوشخبری سنائی گئی ہے کہ سوئی گیس کے جو چارجز ہیں ان میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے، اور بجلی کے نرخ جو پہلے ہی بے انتہا بڑھائے جا چکے ہیں، ابھی اعلان کیا گیا ہے کہ 39% مزید فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پر ہمارے آئندہ بجلی کے بلوں میں اضافہ ہو جائے گا. بجلی ایک ناگزیر ضرورت ہے جس کے بغیر غریب امیر کسی کا گزر بسر ممکن نہیں ہے. اور میں حیران ہوں کہ عام آدمی، ایک مزدور، ایک اہلکار، ایک سرکاری ملازم کس طرح سے ان بڑھتے ہوئے اخراجات کو برداشت کر سکتا ہے، کس طرح سے اپنی زندگی بسر کر سکتا ہے، کس طرح سے اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتا ہے. یہ حکمران اب میں خدا کا خوف تو ختم ہو گیا ہے، لیکن کم از کم وہ آئندہ الیکشن کے خوف سے ہی اپنی کوئی اصلاح کر لے، کوئی لوگوں کو ریلیف دینے کا اہتمام کرے، کیونکہ ہمارے ملک میں اب خودکشیاں عام ہو رہی ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو بیچنے کے لیے بازاروں اور سڑکوں پر لے آئے ہیں، اور خودکشی کی یہ جو شرح ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تاریخ میں کبھی ایسی نہیں رہی. اور سنا جاتا تھا کہ جاپان میں سب سے زیادہ خودکشیاں ہوتی ہیں، لیکن اب مجھے خوف ہے کہ شاید پاکستان جاپان کے ریکارڈ کو بھی ختم کر دے، کیونکہ لوگوں کے پاس اب خودکشی کرنے کے سوا اور کوئی چارہ کار نظر نہیں. ہم نے بہاولپور کی صوبائی بحالی کی تحریک بھی اسی لیے تیز کی کہ حکمرانوں سے کے اقدامات سے اب مایوس ہو چکے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بہاولپور ایک مثالی صوبے کی حیثیت رکھتا تھا، اسے ایک غاصب عامر یحییٰ خان نے کسی جواز کے بغیر پنجاب میں مدغم کر دیا، اس کی صوبائی حیثیت ختم کر دی، جس کے بعد محرومیوں اور حق تلفیوں کے پہاڑ ہیں اور ظلم کے پہاڑ ہیں جو بہاولپور کے عوام پر ٹوٹتے رہے ہیں. اور اب ہم نے تہیہ کر لیا ہے کہ ہم اپنے اقتدار اور اختیار اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے فیصلے خود کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے بہاولپور صوبے کی بحالی کی تحریک اب اس وقت عروج پر ہے، اور ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اس حکومت کی نااہلی، کرپشن اور بدعنوانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے بہاولپور صوبے کی بحالی کو یقینی بنایا جائے. مجھے یقین ہے کہ بہاولپور کے عوام جب اپنا صوبہ حاصل کر لیں گے تو انشاءاللہ یہاں خوشحالی کا اور بہبودی کا ایک نئے دور کا آغاز ہوگا.